میدان عرفات جہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گرا کر دعا مانگتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اتارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ مکہ میں کچھ خاص زیارتیں کرنے جا رہے تھے، تو سب سے پہلے ہم لوگ جس مقام پر جا رہے تھے وہ میدان عرفات تھا، جہاں پر ہر سال لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک اور اس میں عرفات کے معنی ہے، عرفہ کے معنی کی 3 ترجمات بتائی جاتی ہیں۔ اس کے معنی جو قریب ترین ہیں وہ پہچان کے ہیں، اور مختلف روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکالا گیا تھا، زمین پر جب وہ آئے تھے تو یہ ایک دوسرے سے بچھڑ چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ ایک سری لنکا کے پہاڑی پر اترے تھے، اور اماں حوا جو تھی وہ جدہ کے مقام پر اتاری گئی تھی۔ تو اسی پہاڑی پر جو تھی وہ ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ سری لنکا میں اترے تھے تو وہ بہت ندامت تھے، بہت شرمندہ تھے کہ انہوں نے جو ادھر دانا کھا لیا تھا جنت میں، جس کی وجہ سے ان کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے مانگتے جو تھا وہ میدان عرفات میں پہنچ چکے تھے، جہاں پر انہوں نے وہ دعا مانگتے ہوئے آئے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا مانگتے رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں پر دیکھا کہ ایک انگوٹھے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معافی کی طلب کرتا ہوں، تو عرش سے آواز آئی، میں نے 3 دفعہ آواز آئی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو پھر اسی مقام پر ان دونوں کی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی جو ملاقات ہوئی تھی۔ 9 ذو الحج کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے عرفات پر پہنچے تاکہ وقت وقف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت ہو عرفہ چھوڑ دے اور مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرے۔ یہ وقف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وقف عرفات ہی حج ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع یہی ارشاد فرمایا تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قرآنی آیات نازل ہوئی تھی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر انعام تمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی تھی، تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان درج ذیل وجوہات کی بنا پر سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا اور جمعہ کے دن کا حج اور عرفات کا میدان ہے۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ ہے، جبل رحمت ہے، جہاں پر سرکار دو عالم نے 2 تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے سن کر صحابہ کا اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کے لیے بڑی دعا مانگی تھی، اور اپنے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے حضور طلب کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو تھی وہ جوش میں آئی، اور ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیا، البتہ جو ظلم انہوں نے ایک دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہاں پر مسجد نمرہ بھی ہے، اور مسجد نمرہ پر ہر سال جو ہے وہ خطبہ حج دیا جاتا ہے، اور خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ بہت ہی بڑا یہ میدان عرفات ہے، جہاں پر جو ہے حشر کا میدان بھی سجے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے قیامت والے دن اسی مقام پر اکٹھی ہوگی، میدان عرفات میں ہی اکٹھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں اور ہماری توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ خوشخبری ہمیں بھی سنائے تاکہ ہم لوگ بھی جنت پہ جائیں۔ یہاں پر ہی جنت دوزخ اسی زمین پر، اسی میدان عرفات پر
جنت اور دوزخ بھی بنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ میں آپ کو اوپر سے ویو سارا دکھا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز یہاں پہ ادا کی تھی، اور ادا کرنے کے بعد جو تھی ہم لوگ یہاں سے نکل چکے تھے۔ یہاں سے مینا سٹارٹ ہو چکا تھا، اور مینا کے رستے جو تھے، مینا جو تھا وہ بند تھا، کیونکہ یہ حج کے دوران ہی کھولتے ہیں۔ ہر سال جو ہے وہ حج کے دوران کھولتے ہیں، نارمل ڈیز میں یہ جگہ جو ہے وہ بند ہوتی ہیں۔ سو ہم لوگ اب جا رہے تھے مسجد عائشہ، جہاں پہ مسجد عائشہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے، جہاں پہ جو عمرہ کرنے کے والے لوگ آتے ہیں احرام باندھتے ہیں اس مقام پر آ کے، اور یہاں سے احرام باندھ کے پھر حرم میں جاتے ہیں اور اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے، جو کہ حضرت عائشہ اس مسجد کا نام ہے، کہ حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا تو حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ آخری حج کے ساتھ بعد سب لوگوں نے، جو بھی لوگ آئے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے عمرہ کیا تھا، تو حضرت عائشہ کے کچھ اسپیشل ڈیز آ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ رکی تھی، اور پھر جب وہ ان ڈیز سے فارغ ہوئی تو پھر انہوں نے اپنا عمرہ ادا کیا، اور پھر جو تھے وہ واپس اپنے مقام پر گئے۔ تو اس مقام کو اس لیے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، اور یہاں سے لوگ جو ہیں وہ اپنا احرام باندھ کے تو اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب لوگ اگر دور جگہوں سے آتے ہیں تو وہ احرام باندھتے ہیں اور پھر عمرہ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی بہت ساری زیارتیں کروائیں گے۔